ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد، فيا أيها الناس، إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لائق صدر احترام سامعین و سامعات، دنیا میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو چیک کرتے ہیں، کبھی پریشانی دے کر، کبھی آزما کر، کبھی بیماری دے کر، کبھی کسی طریقے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں کہ کون کیسا ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو چیک کرتے ہیں. اور پھر یہ آزمائش، یہ مشکلات، یہ مصیبتیں، یہ بیماری، ان کا علاج کیسے کرنا چاہیے. اگر ہم پہ کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں میں انشاءاللہ چند وہ چیزیں بیان کروں گا جو کہ انسان پہ جب کوئی آزمائش آ جائے یا بیماری آ جائے اس وقت اس کو اپنانی چاہیے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کو اپنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں،
پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، آزمائشوں سے چھٹکارا عطا کرتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز اپنا عقیدہ درست کرنا ہے۔ عقیدہ، اس کو درست کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنے عقیدے کو درست نہ کیا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں اور مشکلات، تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اس دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جان لو کہ اگر پوری کی پوری امت جمع ہو جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ جمع ہو جائیں، أَلَا يَنفَعُكَ بِشَيْءٍ، اس بات پر کہ وہ کسی ایک انسان کو نفع دینا چاہتے ہوں، لَمْ يَنفَعُكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اس سے وہ نفع نہیں دے سکتے مگر وہی نفع دے سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں لکھ دیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جو بیماری، جو مشکل، جو آزمائش، جو پریشانی اللہ تعالیٰ نے میرے حصے میں لکھ دی ہے وہ مجھے آ کے رہنی ہے، اور جو نہیں لکھی وہ کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اسی طرح پوری کی پوری امت جمع ہو جائے، کسی ایک انسان کو نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نقصان نہیں لکھا ہوا تو یہ سارے کے سارے لوگ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ کسی کو بیماری نہیں لگ سکتی، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، کوئی آزمائش نہیں آ سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں نہیں لکھی۔ تو میرے بھائی، یہ آزمائشیں، یہ مشکلات، یہ بیماری آج کل ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں کرونا وائرس کی بیماری، اس کا چرچا عام ہے، اور تمام کے تمام لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، کہیں وہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سب سے پہلے نمبر پہ ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ بیماری، وہ آزمائش، یہ مشکل اگر میرے حصے میں نہیں لکھی تو مجھے کبھی نہیں آئے گی، اور اگر میرے حصے میں لکھی ہوئی ہے، میری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کو مجھ سے ہٹا سکے۔ تو اس لیے میرے بھائی، سب سے پہلے ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ موت کا خوف اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی لڑکپن میں چلا جاتا ہے، اور کوئی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان اچانک اموات ہو رہی ہے، کبھی کبھار ہم سنتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا دوست مجھے مل کر گیا ہے، اور چند سیکنڈوں، چند منٹوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، موت ہو گئی۔ ہمارا ایمان
اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن پھر ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ موت سے ڈر ہے جس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، جس نے ہمیں غمگین کر رکھا ہے، جس نے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ تو ایک مومن انسان کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ تو لوگوں کو دنیا میں حریص پائے گا علی حیات، دنیا کی زندگی میں بڑا لالچ کرنے والے ہیں، بڑی بڑی امیدیں ہیں کہ میری لمبی زندگی ہو، میں بہت زیادہ دنیا کی سیر کر لوں، بہت زیادہ دنیا پھر لوں، دنیا کو دیکھ لوں، مجھے جلدی موت نہ آئے، لمبی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے کہ مجھے 1000 سال عمر مل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو قاعدہ اور قانون ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جب جس کا وقت لکھا ہوا ہے اس وقت اس پہ موت آ کے رہنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جو انسان کا وقت مقررہ لکھا ہوا ہے اس وقت مقررہ پہ اس انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اس انسان کو موت آ جانی ہے، تو پھر پریشان کیوں ہونا ہے؟ پھر ہمیں اس طرح کے خوف و ہراس کا شکار کیوں ہونا ہے جب ہماری موت کا ایک وقت مقرر ہے؟ اس وقت سے پہلے مجھے موت آ نہیں سکتی اور اس وقت کے بعد میں زندہ رہ نہیں سکتا۔ تو اس لیے موت کا خوف اپنے دلوں سے نکال دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ جو دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، یہ ایک مومن انسان کے لیے جیل کی مانند ہے، جیل ہے، قید خانہ ہے۔ اور فرمایا وجنت الکافر، جو نافرمان ہے، کافر ہے، بدماش ہے، اس انسان کے لیے یہ دنیا جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو قید خانے سے کون چھٹکارا نہیں حاصل کرنا چاہتا؟ ایک مومن انسان ایمان والا وہ تو اپنے رب کے ساتھ ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، اپنے رب کے ساتھ ملاقات کی تمنا رکھتا ہے۔ اور جو انسان کافر ہوتا ہے، جس انسان کے دل میں دنیا کا لالچ اور حرص پایا جاتا ہے، جو انسان دنیا کی زندگی پہ لالچی ہے، حریص ہے، ایسا انسان کو چاہتا ہے کہ مجھے لمبی زندگی ملے، میرے بہت زیادہ لمبی میری زندگی ہو، اور اس کے لیے وہ لمبی لمبی امیدیں لگاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری موت کا وقت مقرر ہے، جب مجھے موت آنی ہے، کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی حکیم، جو مرضی ہو، مجھے بچا نہیں سکتا، اور اگر مجھے موت نہیں آنی تو کوئی مار نہیں سکتا۔
یہ میرا ایمان ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے ہمارے معاشرے گھروں کے گھر بے نمازی نمازیں نہیں پڑھتے، جو نمازیں ادا نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے گھروں میں پھر آزمائشیں نازل ہوتی ہیں، بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی۔ آج اگر ہم بھی اس نصیحت پہ عمل کر لیں، بیماریوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے، آزمائشوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے، یہ کرونا وائرس سے چھٹکارا مل سکتا ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا نصیحت فرمائی تھی؟ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کریں گے، نماز کی حفاظت کریں گے، نماز کو ادا کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے ذمے آ جاتا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی بھی چیز اس انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، وہ کرونا وائرس ہی کیوں نہ ہو، وہ بڑی سے بڑی ہلاکت والی بیماری ہی کیوں نہ ہو، اگر انسان اپنے فرائض کو ادا کرنا شروع کر دے، فرائض کو ادا کرنے کی وجہ سے، نماز کو ادا کرنے کی وجہ سے یہ انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے دنیا کی کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن آج پرابلم کیا ہے، آج مسئلہ کیا ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے، جس قوم میں عریانی عام ہو جائے، جس قوم میں زنا عام ہو جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پہ طاعون کی بیماری نازل کرتے ہیں، یا ایسی بیماری نازل کرتے ہیں، ایسی ہلاکت والی بیماری نہ تو پہلے وہ کسی کو لگی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی نے اس کا نام سنا ہوتا ہے۔ تو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ہم دور نہ جائیں، ہم اپنے محلے کو دیکھ لیں، اپنے گاؤں کو دیکھ لیں، اپنے علاقے کو دیکھ لیں کہ ہمارے علاقے میں کتنی بے حیائی ہے، کتنی بے شرمی ہے، کتنی فحاشی ہے، کتنے گناہ کے اڈے چل رہے ہیں، کتنے لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، بے حیائی میں مبتلا ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں، ان کو شرم و حیا نہیں آتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں پہ اللہ کے عذاب نازل نہ ہو تو پھر اور کیا؟ جب فحاشی عام ہو جاتی ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں پہ پھر اللہ تعالیٰ بیماریوں کو نازل کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرما لے، فرائض کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انی فرضت علی امتک خمس صلوات وأعدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے تیری امت پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور جو 5 نمازیں ادا کرے گا، جو میرے اس عہد کو پورا کرے گا، جا یحافظ علیہن، جو ان کی حفاظت کرے گا، 5 نمازوں کو روزانہ
نہ حفاظت کا وعدہ، نہ ذمہ داری کا وعدہ، نہ جنت میں داخلے کا وعدہ۔ تو میرے بھائیوں، جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں اس انسان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی انسان عذابوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس پہ پھر بیماری نازل ہوتی ہے، آزمائشیں اور مشکلات نازل ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، برادران اسلام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے محفوظ کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کرونا وائرس جیسی بیماری سے محفوظ کر لے، آج ہی اپنے رب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا الکفارات المکیس المکس فی المساجد بعد الصلاة والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسلام الوضوء في المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان خطيئته كيوم ولدته أمه۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان فرض نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں ٹھہرتا ہے، اور دوسرا وہ انسان والمشي على الأقدام إلى الجماعة، جو نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے آتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، ناپسندیدگی کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں وضو کرنے کو دل نہیں کرتا، پانی بہت ٹھنڈا ہے، ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا، ناپسندیدگی کی حالت میں وہ وضو کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تین کام کرنے والا انسان ومن فعل ذلك، جس انسان نے یہ تینوں کام کیے، عاش بخیر، اس کی زندگی خیریت والی بن جاتی ہے، خیر و عافیت کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، ومات بخیر، اور اس کی جو موت ہے وہ بھی خیر و عافیت والی بن جاتی ہے، وکان خطیئته کیوم ولدته امه، اور جو انسان یہ کام کرتا ہے اس کے گناہ ایسے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ایسے صاف کر دیتے ہیں جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسے انسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھ لے، تو اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیے ہیں، ان کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ چوتھے نمبر پہ اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی صحت و عافیت کی دعا کریں، بیماریوں سے بچنے کی دعا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی بیماریوں سے بچنے کی دعا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال ربكم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرين۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب کو پکارو، استجیب لکم، وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، اور فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے، جو تکبر کرتے ہیں دعا مانگنے سے، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں قریب ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دوں۔ دعا مانگنی چاہیے، مشکل وقت آ جائے گھبرانا نہیں چاہیے، صبر کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، غیر اللہ کے در پہ نہیں جانا چاہیے، غیر اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے، اس ذات کو پکارنا چاہیے، اس ذات کو آواز لگانی چاہیے، اس ذات کے سامنے التجا کرنی چاہیے جو ذات ہماری
سکتی ہے، جو ذات ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے، اس ذات کو پکارنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ ربکم تبارک و تعالی حی قریب یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارا رب اللہ تعالی وہ بڑے ہی حی زندہ ہے، کریم بڑے ہی نرم ہے۔ فرمایا یستحی من عباد عبدہ اذا رفع یدہ، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، پریشانیوں کا حل مانگتا ہے، بیماریوں کے لیے شفا مانگتا ہے، آزمائشوں کا حل مانگتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی موڑ دوں۔ اور ہم مانگنے والے تو بڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، دعوت المسلم لأخیہ بظہر الغیب، وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، شفا کی دعا کرتے ہیں، وہ پریشان ہے اس کی پریشانی کے حل کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی آزمائش کے حل کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی بیماری کی شفا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عند رأسہ ملک موکل، اللہ تعالیٰ اس انسان کے جو انسان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، ایک نورانی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، یہ نورانی فرشتہ اس انسان کے لیے دعائیں کر رہا ہے، جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، جو اس کے لیے شفا مانگتا ہے، یہ اللہ کو نورانی فرشتہ اس انسان کے لیے شفائیں مانگتا ہے، یہ اپنے بھائی کے لیے کامیابی مانگتا ہے، یہ اللہ کا نورانی فرشتہ اس کے لیے کامیابی مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین ولک بمثلہ، جب یہ انسان دعا مانگتا ہے یہ اللہ کا نورانی فرشتہ آمین کہتا ہے اور ساتھ کہتا ہے ولک بمثلہ، یا اللہ جو اس نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے، جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے، اسے بھی وہی عطا کرنا۔ لیکن ہم تو اپنے بھائیوں کے بڑے خلاف ہیں، ہم تو اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ کون سا وقت مجھے ملے میں اپنے بھائی کو ذلیل کر دوں، میں اپنے بھائی کی زمین پہ اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لوں، آج میری یہ خواہش اور تمنا ہے۔ لیکن بہترین انسان وہ ہے، ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچا لیتے ہیں، پریشانیوں سے بیماریوں سے بچا لیتے ہیں، جو انسان اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعا کیا کریں۔ پانچواں کام کثرت سے استغفار کرنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے بچا لے، کرونا وائرس سے بچا لے، آزمائشوں سے بچا لے، تو پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو انسان استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تین قسم کے انعام دیتے ہیں۔ پہلا من کل ہم فرجا، ہر غم سے، ہر بیماری سے، ہر مشکل سے، ہر آزمائش سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دیتے ہیں۔ کون سا بندہ جو استغفار کرتا ہے؟ ومن کل ضیق مخرجا، اور ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتے ہیں۔ کہیں رزق کی تنگی ہے، کہیں کس بات کی تنگی ہے، کوئی اپنے ہمسائے سے تنگ ہے، کوئی اپنے بڑے سے تنگ ہے، کوئی کسی سے تنگ ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگیوں کو کھول دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور
انسان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب رزق دیتے ہیں، وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ہم استغفار کرنے والے تو ہوتے ہیں، لیکن ہماری صبح، ہماری شامیں، ہماری دوپہریں، ہماری راتیں جب میں سوتا ہوں گناہوں میں ہوتی ہے، لیکن میں نے پھر بھی استغفار نہیں کیا۔ جن کا میں نام لیوا ہوں، جن کے ساتھ میں محبت کا اظہار کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے 70 بار استغفار کرتے اور دوسری روایت کے مطابق 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ وہ ذات جو معصوم الخطا ہے، جن کا کوئی گناہ نہیں، لیکن پھر بھی اتنا استغفار۔ ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہم تو ان کے قول کی خاک جیسے بھی نہیں۔ پھر تکبر کس بات کا، پھر اکڑ کس بات کی؟ میرے بھائیوں، آج یہی سبب ہے ہمارے پہ مشکلات، بیماری اور آزمائشیں اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اسی طرح فرمایا گناہوں سے اجتناب کریں۔ جو بندہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں، بیماریوں سے